الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قل أتحاجوننا في الله پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہود و نصارہ سے کہ کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو اور وہ ربنا وربکم، حالانکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، ونحن له مخلصون، ہم اسی اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔ ام تقولون، یا تم اس کا جواب دو کہ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد یہ تو کانوا ہودا و نصارا، تو یہ سب لوگ یہودی یا نصرانی تھے بول کر بولتے تھے یہودی لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بولتے ہیں قل، پیغمبر تم کہہ دیجئے انتم اعلم ام اللہ، ابراہیم اسماعیل یہ سب لوگ انہوں یہودی نصرانی تھے یا کون تھے، تمہارے کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے اپنے پاس موجودہ کتاب میں اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب میں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ان کے پاس موجود ہے اور اس میں پوری باتیں موجود ہے، کون سچے ہیں کون کیا تھے بول کر، ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے نہیں تھے بول کر، پھر بھی وہ لوگ اس کتاب کے اندر کی باتوں کو چھپاتے تھے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں من اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے اپنے پاس موجودہ کتاب میں گواہی کو چھپاتا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو حرکتیں کر رہے ہو کتاب کے اندر کی باتوں کو الٹی سیدھی کر کے بیان کرنا، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی صفات اور ان کی باتوں کو چھپا دینا، یہ تب تمہاری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ غافل نہیں ہے۔ تلک امت قد خلت، اب یہ ابراہیم اسماعیل یہ پہلے کے نبیاں، انہوں ایک امت تھے، ایک جماعت تھی، وہ آئے لوگ چلے گئے گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے انہوں جو کیے ان کو ان کا ملتا ہے، ولکم ما کسبتم، اور تمہیں جو کیے تمہارے کیے کا تم کو ملے گا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان نبیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہود و نصارہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں سچے دین پر ہے، اللہ کی جتنی رحمتیں ہوں گی، جتنی اللہ کی نوازشات انعامات ہوں گے وہ ہمارے لیے خاص ہوں گے۔ یہود و نصارہ کی یہ لوگ ایسا سمجھتے تھے، دین کے بارے میں یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں سچے دین پر ہے ایسا بول کر بولتے تھے۔ تو وہی فرماتے ہیں نبی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی تم کہو ان سے کہ تم ہم سے تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے دین کے بارے میں کہ ہمیں سچے دین پر ہے بول کر، مطلب ہمیں سچے دین پر نہیں کرتے، یہود و نصارہ سچے دین پر نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ ہمارا بھی اللہ، جو اللہ تم اپنے ذات جو سمجھتے ہو کہ ہمارے کو اللہ جنت دے گا، ہمیں نجات پانے والے ہیں بول کر، تو وہ ہم تمہیں جس اللہ کے اوپر امید لگا کر بولتے ہو وہ اللہ ہمارا بھی اللہ ہے، تمہارا بھی اللہ ہے۔ جب اللہ سب کا ہے تو پھر اللہ سب کو ایک ہی رقم سے دیکھتا رہتا، تمہارے کو دیکھے تو سب کو دے دا کو، ہمارے کو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ تمہیں اپنے بارے میں جو سمجھتے ہو اللہ سب انعامات ہم کو دے گا، باقی اللہ کسی پر اپنے انعامات نہیں دے گا، یہ جو غلط بات ہے۔ یہ جب وہ تمہارا اللہ ہے تم پر رحم کرے گا تو پھر سب پر بھی رحم کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ولنا اعمال، تمہارے کیے کا بدلہ تم کو ملے گا، ہمارے کیے کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ کون حق پر ہے کون جھوٹ پر ہے وہ ہمیں فیصلہ نہیں کرنا ہے، وہ اللہ فیصلہ کریں گے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم جو اللہ کو مان رہے ہیں ہم اس میں بالکل شرک نہیں کرتے، اخلاص ہوتا ہے ہمارے اللہ کو ماننے میں، شرک سے پاک ہو کر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی مرضیات، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی حکم ہو، اس کی مرضی کے مطابق ہم کرتے ہیں، اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کرتے ہم۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اپنی پوری کی پوری عبادتیں، احکامات وغیرہ ہم زندگی پوری اللہ رسول کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہود و نصارہ کا اللہ رسول کے حوالے ہیں، انہوں تو اپنی منمانی زندگی گزارنے میں ہیں۔ ہم تقولون، اب یہ لوگ یا تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ لوگ پورے یہودی آثار میں تھے بول کر۔ اب اللہ جواب دیتے ہیں ان کو، ابراہیم، اسماعیل، یہ سب ان سے پہلے کے نبیاں، یہ لوگ کیا بولتے تھے؟ ان سے پہلے جتنے نبیاں آئے وہ پورے کے پورے یہودی یا عیسائی تھے بول کر بولتے تھے۔ اب انہوں پہلے کے نبیاں یہودی عیسائی تھے یا کون تھے وہ تمہارے ذات معلوم ہے یا اللہ کے ذات معلوم ہے؟ قل اانتم، پیغمبر تم ان سے پوچھو، ان سے کہو، اانتم اعلم ام اللہ، پہلے کے نبیاں انہوں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ، انہوں یہود و نصارہ تھے یا انہوں کیا تھے؟ مشرک نہیں تھے، موحد تھے، انہوں شرک سے بالکل بیزار تھے، انہوں کون سے تھے؟ وہ تمہارے کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے؟ اللہ بولتے ہیں۔ ایک بات تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ پہلے جتنے نبیاں ہیں پورے یا تو یہودی تھے یا تو عیسائی تھے بول کر بولتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ یہودی مذہب یا عیسائی مذہب یہ کب کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بعد کا مذہب ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل یہ لوگ کیسے یہودی ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، ارے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے، اللہ ان کو کتاب دیا، یہودیوں کو، ان کے نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دیا، عیسائیوں کے نبی کے پاس انجیل کتاب تھی، تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب تھی، تو پھر لوگوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام مشرک نہیں تھے، انہوں شرک سے بالکل بیزار آدمیاں تھے بول کر ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی لوگ کیا سمجھتے تھے، کیا بولتے تھے؟ انہیں یہودیاں تھے اس لیے ہمیں بھی یہودیاں سے وہ بولتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ تم یہودی مذہب پر رہو بول کر، ارے یہودی مذہب پر انہوں رہو کو کہاں بولے؟ انہوں جب اپنے بچوں کو اس پر جیو کا بولے تو وہ مذہب کون سا تھا؟ دین ملت ابراہیمی تھا، ملت ابراہیم میں شرک نہیں ہے، شرک سے بالکل بیزاری کا سبب ہے، لیکن یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا بولتے تھے کہ وہ یہودی تھے اور نصرانی تھے بول کر ایسا بولتے تھے۔ اب یہودی مذہب کے اندر شرک ہے، یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایسا بولے تو ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے، انہوں تو بتوں کو توڑ کو ہے، انہوں دیکھے تو ابراہیم علیہ السلام ہمیں ان کو مانتے ہیں، ہم یہودی تھے مگر بولتے ہیں۔ اللہ کیا بولتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، انہوں عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ انہوں کون تھے؟ وما کان من المشرکین، انہوں مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہود اور نصارہ لوگ مشرکہ ہیں، شرک کرتے تھے، سو لوگ ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کیے۔ تو ایک بات تو کیا ہے اس میں کہ یہود و نصارہ یہ لوگ اپنی کتاب کے اندر موجود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بول کر، لیکن پھر بھی وہ لوگ چھپاتے تھے۔ دوسری بات کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں اللہ کے نبی ہیں، عرب میں اللہ ان کو بھیجا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انہوں نبی بن کر، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بن کر آئے ہیں، انہوں آخری نبی بن کر لوگوں کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی لوگ مانتے نہیں تھے۔ کیوں مانتے نہیں تھے؟ انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں تھیں تورات اور انجیل کے اندر، وہ لوگ ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ کئی کو چھپاتے تھے، ایک ہی وجہ تھی، ضد، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آنے والے نبی وہ اسحاق کی اولاد میں سے ہوں گے، ہمارے اولاد میں سے، ہمارے نسل میں سے ہوں گے بول کر لوگ بولنے کو تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں آئے، انہوں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، تو لوگ دشمنی میں آ کر وہ لوگ ماننے تیار نہیں ہیں۔ انہوں ان کی اولاد میں سے کیسے آ گئے؟ اللہ ان کی اولاد میں سے اللہ کیسے بچا ان کو؟ ہماری اولاد میں سے بھیجنا تھا، اتنے نبیاں پورے ہیں نہیں کیا اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے؟ اب اللہ کیا ان کو بھیج دیا ان میں سے؟ انہوں کیا سمجھتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر نبی ہوں گے انہوں اسحاق کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو یہ لوگ ماننے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ان میں سے کہیں کو بھیجا، ان میں سے اللہ کہیں نہیں بھیجا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کچھ تو کام کرنا ہوگا، ان کو کچھ تو کرنا ہوتا ہے، ویسا بول رہی ہوں، اور اتنے مطلب اس کا، تو اللہ کو کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کو بھیجے کا بول کو انہوں مانتے نہیں ہیں، تو وہی ان کی باتوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جان کر لوگ چھپاتے تھے۔ وہی ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کتم شہادۃ عند اللہ، اللہ کی طرف سے اپنے پاس موجودہ کتاب میں گواہیاں موجود ہیں، پھر بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو چھپاتے تھے۔ وہ نبی کے بارے میں کہاں پیدا ہوں گے، کس کے بچے ہوں گے، ان کے بابا پیدا ہونے سے پہلے نہیں ہوں گے، انہوں کون سا گاؤں چھوڑ کر کون سے گاؤں کو آئیں گے، یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود تھی، جانتے تھے، لوگ کتاب کے اندر تھی، لیکن پھر بھی لوگ اپنی پبلک کو بولتے نہیں تھے، چھپاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔
وما اللہ بغافل عما تعملون. یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں، نبی کی باتوں کو، صفات کو چھپا رہے ہیں، تو اللہ ان کے پوری کاموں کو جانتے ہیں. اللہ غافل نہیں ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون. یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں، کتاب کی باتوں کو چھپا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے بول کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہیں کہ انہوں نبی نہیں بول کر، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ کیا بولتے ہیں، انہوں حلال نہیں ہے بول کر بولتے تھے، حلال کے بچے نہیں ہیں بول کر، ایسی غلط باتیں بولتے تھے. تو ان کی پوری حرکتوں کو اللہ جانتے ہیں. اللہ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے. تلک امت قد خلت. اب اسماعیل، اسحاق وغیرہ یہ سب لوگ، تلک امت، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک امت تھے. اب انہوں دنیا کے اندر آئے، انہوں چلے گئے. انہوں کیا کیے کہ ان کو ان کا کیا کا ملتا. لہا ما کسبت. انہوں جو کیے نبیاں ابراہیم، اسحاق وغیرہ، انہوں کیا کیے، ان کے کیے کا ان کو بدلہ ملتا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. تمہیں کیا کر رہے ہیں یہود و نصارہ، تم کو تمہارے کیے کا ملتا. ان کو بول رہے ہیں تمہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک تھے بول کر. اللہ بول رہا ہے ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بول کر. اب تمہیں ان کو بول رہے ہیں مشرک بول کر. بات کس کی سچی ہے؟ انہوں مشرک تھے کہ کیا تھے کہ بعد میں دیکھیں گے. تمہیں تمہاری تیاری کر رکھو. اللہ بولتے ہیں سو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا. ان کو ان کے کیے کا ملتا، تمہارے کو تمہارے کیے کا ملتا. تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تمہارے سے اور یہود و نصارہ، تمہارے سے ابراہیم علیہ السلام کون تھے، شرک کرے نہیں کیے، یہودی عیسائی تھے کا، وہ اللہ تم سے میں ان کے بارے میں نہیں پوچھوں گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میں تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، بلکہ میں تمہارے بارے میں پوچھوں گا. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں کون ہے، تمہیں عزیر علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تمہیں کیا سمجھتے ہیں، تمہیں خود دیکھ لے گا. تمہیں مشرک تھے یا ابراہیم علیہ السلام ہمارے خلیل دوست ہمارے انہوں مشرک تھے، تمہیں خود دیکھ لے گا. دیکھو اللہ کے دوست پیغمبر کو کیا بول رہے ہیں، مشرک کر کے سمجھتے ہیں لوگ. حقیقت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب میں، اور ان کی ملت کیا ہے، یہی ملت ابراہیمی، اسلام، دین اسلام ہے. جو ملت ابراہیمی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو یہ ملت ابراہیمی ہے، وہ اس وقت میں اسلامی ہے، لیکن اس کے اندر شرک کی بات بھی نہیں ہے. لیکن یہود و نصارہ، ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، ابراہیم علیہ السلام اور پورے اسماعیل وغیرہ سب لگانا یہودی تھے، عیسائی تھے بولتے ہیں. حقیقت کیا ہے، انہوں مشرک نہیں تھے، انہوں یہود و نصارہ نہیں تھے، انہوں اپنے مذہب پر ہے. اب یہ تو یہود و نصرانی مذہب ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد شروع ہوا ہے. اب بات پہلے آیا سو بندہ بعد میں شروع اس مذہب کو کیسے فالو کر سکتا ہے، بعد میں اس مذہب کو کیسے فالو کر سکتا ہے. یہ بس یہ ان کی ایسے ہی منہ بولی باتیں ہوتی تھی، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں تک ہمارا ایک پارہ ہو گیا ہے. تقریباً 100 سبق ہو چکے ہیں. یہاں تک 100 سبق کا ایک پارہ ہونے کے لیے 100 سبق 100 درس پار ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اگلے کی آیتوں کو بھی سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کو بھی بتا. الحمدللہ یہاں تک پارہ ہو گیا.